قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی اللہ قرار دیتا ہے. سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ ایک داعی کی کون سی اہم خصوصیات قرار فرمائیں گے؟ امریکہ میں اور کینیڈا میں جو اللہ کے بندے تحریک اسلامی کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام پہنچا دیجیے. میں زیادہ دیر تک بات نہیں کر سکتا، اس لیے مختصر طور پر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں ایک داعی کی اہم خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یعنی اس شخص سے اچھی بات اور کس شخص کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. اس ارشاد کی پوری اہمیت محسوس کرنے کے لیے نگاہ میں یہ بات رکھنی ضروری ہے کہ جن حالات میں یہ بات کہی گئی ہے وہ مکہ معظمہ کے حالات ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرووں پر انتہائی شدید مظالم کیے جا رہے تھے، اور وہاں یہ کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا کہ آدمی کھڑے ہو کر صاف صاف یہ اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں. یہ بات کہنے کے معنی یہ تھے کہ گویا آدمی درندوں کو دعوت دے رہا ہے کہ میرے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. اس بات کو پیش نظر رکھ کر دیکھیے، پہلی بات یہ فرمائی کہ بہترین قول اس شخص کا ہے جو اللہ کی طرف بلائے. دوسرے الفاظ میں ایک داعی حق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی دعوت اللہ کی طرف ہو، کوئی دنیاوی غرض اس کے پیش نظر نہ ہو، نہ قومی، نہ وطنی، نہ خاندانی، نہ کسی قسم کی مادی غرض، کوئی دوسری غرض اس کے پیش نظر نہ ہو، خالص اللہ کی دعوت کی طرف دعوت دے. اور اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے، اگر آدمی قرآن مجید پر نگاہ رکھے، کہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جائے، اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے کہ کسی کی بندگی، کسی کی عبادت، کسی کی پرستش خدا کے سوا نہ کی جائے، کسی سے خوف اور طمع خدا کے سوا نہ رکھا جائے، اور خدا ہی کے احکام اور اس کے فرامین کی اطاعت کی جائے، اسی کی رضامندی، اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام کوششیں کی جائیں. اور آدمی دنیا میں جو کام بھی کرے وہ یہ سمجھتے ہوئے کرے کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور اس کے سامنے مجھ کو جا کر جواب دہی کرنی. خدا کی طرف دعوت دینے کا مختصر مفہوم یہ ہے جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اور قرآن میں داعی کی اولین خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی دعوت خالص اللہ کی بندگی کی طرف ہو، خالص اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت کی طرف ہو، خالص اس کی اطاعت کی طرف ہو اور اس کے قانون کی پیروی کی طرف ہو. دوسری بات جو اس میں فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وعمل صالحا، نیک عمل کرے. اس کا
ذرا سا بھی آدمی غور کرے تو اس کا مفہوم صاف اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا اپنا عمل اگر درست نہ ہو تو پھر اس کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اس کا مجسمہ ہونا چاہیے اس داعی کو، اس کی اپنی زندگی میں خدا کی نافرمانی کا کوئی اثر نہ پایا جائے، اس کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی شخص اس کے دامن پر ایک دھبا نہ دکھا سکے، اس کے گرد و پیش کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کے دوست، عزیز، اقارب سب جانتے ہوں کہ یہ ہمارے اندر نہایت بلند اور پاکیزہ کیریکٹر کا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے 40 سال تک وہ معاشرہ جس میں آپ رہے اس میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ تھا کہ جو آپ کی بلندی اخلاق کا قائل نہ ہو، آپ کی طاہر اور پاکیزہ زندگی کا قائل نہ ہو۔ اس حد تک لوگ قائل تھے کہ جو آپ سے قریب ترین تھے، جن سے آپ کی زندگی کا کوئی پہلو چھپ نہیں سکتا تھا، وہ اتنے آپ کے معتقد تھے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اقرار کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 15 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، اور کوئی کم سن عورت نہیں تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 برس بڑی تھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی، اور 40 سال کی عمر سے وہ آپ کی زوجیت میں تھی۔ ایک ایسی پختہ سن رسیدہ دانش مند عورت جو بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے ساتھ 15 سال رہی ہو، اس سے شوہر کا کوئی عیب چھپ ہی نہیں سکتا۔ دنیاوی اغراض کے لیے ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تمام اس کے ناجائز کاموں میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ایمان نہیں لا سکتی۔ پایا آدمی ہے کہ یہ خدا کا رسول ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو وہ آپ کی اس حد تک معتقد تھی نبوت سے پہلے کہ جب آپ نے نبوت کا ماجرا ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ایک لمحے کا تأمل کیے بغیر اس کو تسلیم کیا۔ اسی طرح دوسرے شخص سیدنا زید بن حارثہ تھے جو غلام کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تھے نبوت سے 15 برس پہلے، اور ان کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مقرر ہوئے ہیں اس وقت وہ 30 سال کی عمر کے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ 15 سال ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر ہر پہلو سے آپ کی زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، اور وہ اتنے آپ کے معتقد تھے کہ جب ان کے والدین کو، ان کے چچا اور ان کے باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا فلاں جگہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ مکہ معظمہ آئے حضور کی نبوت سے پہلے، اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ ہمارے اس بیٹے کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بلا لیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا، اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہے اسے اپنے سے زبردستی الگ کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت انصاف کی بات فرمائی، آپ لڑکے کو بلا لیجیے۔ جب حضرت زید آئے ان کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، تم چاہو تو بڑی خوشی سے ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ اس کے باپ اور چچا نے بھی یہی کہا۔
کہ ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ میں اس کو چھوڑ کر اپنے باپ اور چچا اور ماں تک کے پاس نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ نبوت سے قبل آپ کے اخلاق کی حالت تھی جو آپ کے خادم نے آپ کے متعلق ظاہر ہے. اور جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا، تو حضرت خدیجہ کے بعد گھر کے لوگوں میں سے حضرت زید بن حارثہ بھی وہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا. ایک خادم احسان بند ہو سکتا ہے، ایک خادم وفادار ہو سکتا ہے، لیکن ایک خادم اتنا متاثر نہیں ہوتا اپنے مخدوم سے کہ اس پر ایمان لے آئے. ایمان لانے کے لیے ضرورت اس نے آپ کے اخلاق کو اتنا بلند اور پاکیزہ دیکھا ہو کہ وہ اس کو یہ ماننے میں ذرا تأمل نہ ہو کہ میرا مخدوم جو ہے یہ نبی. اور یہ پیش نظر رکھیے کہ زید بن حارثہ کسی معمولی قابلیت کے آدمی نہیں تھے. مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی تو بکثرت فوجی مہمات جو آپ نے بھیجی ہیں ان کے سالار لشکر زید بن حارثہ تھے. اس قابلیت کے آدمی تھے وہ، جو بعد میں ظاہر ہوئی. تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبوت سے قبل 20 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے. ان کی نشست و برخاست آپ کے پاس تھی، اور مکہ معظمہ میں سب سے زیادہ جن دو آدمیوں کی دوستی تھی ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر تھے. دوست کا بھی وہ ایک اپنے دوست کو پسند کر سکتا ہے، اس کی باتوں سے اتفاق کر سکتا ہے، لیکن اتنا معتقد تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو مان لے کہ یہ نبی ہے. یہ تو اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ آپ کے اخلاق کی انتہائی پاکیزگی و بلندی کے وہ قائل ہوں. ان کا بلا تعمل مان لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ 20 سال کی مدت میں خوب اچھی طرح دیکھ کر وہ اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ یہ اتنے بلند پایا اخلاق کا آدمی ہے کہ یہ نبی ہو سکتا ہے، اس کو نبی ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام پہلے میں نے اس لیے نہیں لیا کہ اس وقت وہ 10 سال کے تھے، لیکن 10 سال کا بچہ بھی جس کے پاس رہتا ہو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں انہوں نے پرورش پائی تھی. تو 10 سال کا بچہ بھی جس کے پاس رہتا ہو، اس کے عیب و ثواب سے وہ اچھی طرح واقف ہوتا ہے. خصوصاً اتنا ذہین آدمی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں حضرت علی سے خصوصیات ظاہر ہوئیں. وہ اتنے ذہین تھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اس بات کو مان لینا کہ آپ نبی ہیں یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بھی آپ کے انتہائی بلند پاکیزہ اخلاق کے قائل ہوں. اس لیے عمل صالحا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، اس کی اپنی زندگی اس کے ٹھیک مطابق ہو، اور وہ اتنے پاکیزہ کردار اور اخلاق کا آدمی ہو کہ جب وہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے اٹھے تو اس کی بات میں وزن ہو، اس کی بات میں اثر ہو، اور لوگ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ واقعی اپنے قول میں سچا ہے. قطع نظر اس کے کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ تو ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ آدمی اپنے قول میں سچا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس بنا پر کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا قائل ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل، اس نے ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، ہم تم کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو پیغام تم لائے اس کو جھوٹا کہتے ہیں. یعنی آپ کا بدترین دشمن بھی آپ کی صداقت کا قائل تھا. تو داعی کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے. تیسری خصوصیت، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مکہ معظمہ کے اس ماحول میں کسی شخص کا اٹھ کر کہنا کہ میں مسلمان ہوں معمولی بات نہیں تھی. تو اللہ کی طرف دعوت دے، پاکیزہ عمل رکھنے والا ہو، اور بدترین دشمنوں کے ماحول کے درمیان بھی وہ اپنے مسلمان ہونے سے انکار نہ کرے.
اپنے مسلمان ہونے کو چھپائے نہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرنے سے نہ شرمائے، نہ جھجکے، نہ ڈرے، بلکہ کھلم کھلا اٹھ کر کہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، جو کچھ جس کا جی چاہے کر لیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہے کہ داعی میں تیسری بڑی اہم خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نہایت جری آدمی، نہایت بہادر آدمی، بزدل آدمی کا کام خدا کے راستے کی طرف دعوت دینا نہیں ہے۔ ذرا سی چوٹ لگے اور جو بلبلے کی طرح بیٹھ جائے وہ آدمی خدا کے راستے کی طرف دعوت نہیں دے سکتا۔ خدا کے راستے کی طرف دعوت جو شخص دے سکتا ہے وہ ہے جو سخت سے سخت دشمنی کے ماحول میں، مخالفت کے ماحول میں، خطرات کے ماحول میں اسلام کا علم لے کر اٹھ جائے اور کوئی پرواہ نہ کرے کہ نتائج کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اس شجاعت کا مکمل نمونہ ہے۔ مکہ معظمہ میں کھلم کھلا آپ نے دعوت اسلام پیش کی، ان لوگوں کے درمیان پیش کی جو آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، جنہوں نے کوئی کسر اٹھا رکھی آپ کو ظلم کا نشانہ بنانے میں اور آپ کے ساتھیوں کو ظلم کا نشانہ بنانے میں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اپنی دعوت کو چھوڑنا قبول نہیں کیا، بلکہ مسلسل 13 سال تک اس ماحول میں اپنی دعوت پیش کرتے چلے گئے اور ہر قسم کی سختیاں مصیبتیں برداشت کرتے چلے گئے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جو حالات پیش آئے، بڑے بڑی خطرناک لڑائیوں میں جہاں کہ بعض اوقات صرف تنہا آپ رہ گئے تھے یا 2-3 آدمی آپ کے ساتھ تھے، اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ غزوہ حنین کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کو تقریباً شکست ہو گئی تھی اور لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے، اس وقت یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر رہے، نہیں بلکہ برابر آگے بڑھتے چلے دشمنوں کی طرف، اور اس بات کو چھپایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں۔ فرمایا کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ نے عین حالت جنگ میں، اس وقت جب کہ آپ بالکل 2-3 آدمیوں کے ساتھ تنہا رہ گئے تھے اور دشمنوں کے نرغے میں تھے، اس وقت بھی علل اعلان یہ کہا کہ ہاں میں نبی ہوں۔ تو اتنا شجاع اور بہادر ہونا چاہیے اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو۔ اگر کسی شخص کے اندر ہمت اور جرأت اور بہادری موجود نہ ہو تو وہ اس راستے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہوگا بھی تو اپنی بزدلی کی وجہ سے الٹا اس مشن کو نقصان پہنچا دے گا۔ بس یہ چند مختصر باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اگر ان پر غور کی جائے تو یہ بجائے خود دعوت اللہ کے متعلق ایک مکمل پروگرام ہے، اور اس کے اوپر جہاں بھی دعوت کا کام کیا جائے یہ 3 خصوصیات آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم آپ کا بھی انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہمیں چند لمحات عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ امریکہ کینیڈا کے تمام حضرات دست دعا ہیں کہ آپ الفاظ اسلامی کو اس ملک میں بھی اور تحریک اسلامی کو دیگر ممالک میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان کو جزا خیر دے۔ بارک اللہ۔